وہ پھر کچھ نہیں کرتا، وہ بیٹھی رہتا، تو بیٹھے گے. لیکن جیت ملتی ہے دوڑنے والوں، اور لکھا ہے ایسا دوڑ کہ جیتو. دوڑ میں دوڑنے والے تو سبھی دوڑتے ہیں، لیکن انعام کتنوں کو ملتا ہے؟ ایک ہی لے جاتا. تو ہم وہ شخصیت بن جائیں جو انعام پانے والی، سزا پانے والی نہیں، انعام پانے والی شخصیت بنے. دوڑے اور ایسا دوڑے کہ جیتے. ہم ہارنے کے لیے نہیں، برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. ہمیں ہمارا بلاوا کیا ہے؟ کلیسیا کا بلاوا کیا ہے؟ برکت. کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. ہماری لعنتوں کو، ہماری مشقتوں کو، ہمارے غموں کو یسوع مسیح ناصری اٹھا کر لے گیا. لیکن وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہاللیلویا. ہم صحت یاب ہیں، صحت مند ہیں. آج جو پہلا آمد کا پہلا اتوار ہے، اس میں پہلا جو میسج ہم نے سنا تھا، سندی آیت جو ہم نے شروع کی تھی کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں کو سوچتے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو، پہلی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا. تو آج ہم اس اپنے پیغام کے تیسرے حصے کو اور کرسمس کو ہم ملا کر اس کرسمس کی آمد کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے. تو اس نسبت سے آج ہم خدا کی آواز کو، کلام کو سنیں. تو اس کے لیے آپ نکالیے یرمیہ کی کتاب نکالیں، 31واں باب. 31 باب اور اس کی آیت نمبر بھی 31 ہے. یہ آپ کو یہ والا جو حوالہ جو ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. یرمیہ 31:31. اور آج کیا تاریخ ہے؟ ہاں جی 30 ہے نا. تو کل پھر کی ہے؟ کل کیا ہے؟ ایک کتی آدھا نہیں ہے. تو چلو اسی پھر کتی کر رہے ہیں. مہینے چ 31 ہے، 29 کا مہینہ بھی ہے، 30 کا مہینہ بھی ہے، 31 کا بھی. آج اسی 31 پڑھیں گے، کیونکہ مہینہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ 30 کے بعد جو ہے وہ 30 پہ ختم ہو، 29 پہ بھی ختم ہوتا ہے اور 31 پہ بھی. اے والا جڑا آج سنڈے ایڈوینٹ جڑا ہے، 31 کا کر لو، ٹھیک ہے. 31 کبھی نہیں بھولے گا. ہاں جی پڑھیے. دیکھ وہ دن آتے ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. نیا عہد باندھوں. بس خدا کے کلام کے بڑے سنے جانے سو پہلا عہد پرانا عہد، اور یہ جو ہمارے ساتھ جس عہد کے ذریعے سے ہم خدا کے پاس آئے ہیں وہ کیا ہے؟ نیا عہد. کتاب مقدس جو ہمارے پاس ہے اس کی تقسیم کیا ہے؟ بڑی تقسیم کیا ہے؟ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. تو جب نامہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی تحریر. نسب نامہ، نسب ہونا الگ بات ہے، نسب نامہ ہونا ایک الگ بات. ریکارڈ، اجداد کا ریکارڈ، کون کس سے پیدا ہوا. تو یہ نیا عہد. تو ہم نے شروع کیا تھا اپنے پیغام کے قدیم باتوں کو سوچتے نہ رہو، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں، دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں. پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں دیکھو میں اسرائیل اور یہودا سے ایک نیا عہد باندھوں گا. تو ہمارے پاس بائبل مقدس کی جو بڑی تقسیم ہے وہ پرانا عہد اور نیا عہد. تو پرانا عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا تھا. پرانا عہد بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا، بیلوں، بچڑوں اور بکروں کے خون کی مہر اس پر ہوئی.
मुकद्दस के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये अहद तमाम कौमों के रूबरू पेश किया गया है। ये अहद सब कौमों से बांधा गया है और यीशु मसीह के लहू से इस पर मोहर की। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे अहद में नया खून है जो बतेरों के लिए, बतेरों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। तो ये जो अहद है ये कौमी अहद नहीं है, ये अमूमी अहद है सारी कौमों के साथ। हमें पुराना अहद एक कौम के साथ, नया अहद सारी कौमों के साथ। पुराना अहद बैलों बछड़ों बकरों के खून से बांधा गया, नया अहद खुदावंद यीशु मसीह के खून से बांधा गया और ये अबदी है। तो जहां पुराना कहा जा रहा है तो उसके मुकाबले में नया, तो यहूदी बेचारे जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह आए, वो अपनों में आया लेकिन उस अपनों ने उसे कबूल, लेकिन हम जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक। तो इस अहद में जो ताल्लुक खुदा के साथ हमारा कायम हुआ है वो फरजंदियत का अहद है। और बाइबल कहती है जब हम फरजंद हैं तो फिर हम वारिस भी हैं। किस चीज के वारिस? उस नए आसमान और नई जमीन, बरकतों के वारिस है, शिफा के वारिस है और मसीह के हम मिरास, यानी जितनी मिरास मसीह की है उतनी ही मिरास हमारी। हमें ये फजल है, ये नए अहद की कुवत है, ये नए अहद की देन है, ये नए अहद की बरकत है। सो आए इसी के साथ हम एक और हवाला निकालेंगे, इब्रानियों का खत निकालेंगे। 8वां बाब। तो जब पुराना अहद था तो फिर नया अहद बांधने की जरूरत क्या थी? बाइबल इसकी भी वजाहत करे। जब पुराना अहद था तो नया अहद बांधने की जरूरत क्या थी? ये वजह बयान की गई है कि वो उस अहद पर कायम बनी इस्राएल जिनसे अहद बांधा गया वो उस अहद पर कायम, और फिर खुदा फरमाता है कि मैं उन दिनों में एक नया अहद बांधूंगा, जिसका जिक्र जो है वो किया गया है इब्रानियों के खत के 8वें बाब में। हम पढ़ेंगे इसको। 8वीं आयत से, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता। अब ये दूसरा वादा भी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या, इसका क्या अदद क्या आ रहा है, इसका बाब नंबर, आयत नंबर क्या आ रही है? 8:8। पहला हवाला कौन सा था? यिर्मयाह 31:31। अब दूसरा हवाला जो है ये इब्रानियों 8:8, ठीक है ना? तो अब ये आपके ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका न ढूंढा जाता। वही बात आती, अगर पहले ही अहद बांध लिया खुदा ने तो दूसरा अहद बांधने की क्या जरूरत? तो यहां ये बताया जा रहा है कि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका न ढूंढा जाता। बस वो उनके नक्श बताकर कहता है, खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ठीक है जी? अच्छा, जब उनके मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। ठीक है? और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की, अहद पे कायम न रहे, खुदा की तवज्जो को खींच ना सके। जब खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। यहां पर नए अहद की कुवत बताई गई है कि इस नए अहद में मैं क्या करूंगा। पहली बात तो ये, मैं कहां लिखूंगा? तख्त को, दिल की तख्त को। वो कहां लिखे गए थे? वो अहकाम कहां लिखे गए थे? 10 अहकाम तो लिखे गए थे पत्थर की लौहों पर,
اور باقی احکام لکھے گئے تھے پتھروں پر. یہ بھی تقسیم آپ کو قرآن عہد نامے میں سسٹر کی کتاب میں ملے گا. کہا گیا تھا کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ پتھر چٹان پر استکاری کرنا اور ان احکام کو ان باتوں کو اس پر لکھ دینا. تو 10 حکم لکھے گئے ہیں لوحوں پر اور باقی احکام لکھے گئے ہیں پتھروں پر. فرق ہو گیا؟ لوحوں پر لکھا ہوا کلام اور پتھروں پر لکھا ہوا کلام. فرق کریں. تو جو دلوں پر لکھا گیا ہے روح کے وسیلے سے، وہ پہلے پتھروں پر لکھا گیا تھا، اب ہمارے دلوں پر. اور پھر پہلے تو یہ کہا جاتا تھا خداوند کو پہچانو. پھر اس عہد کی یہ خوبصورتی ہے کہ کوئی دوسرے سے یہ نہ کہے گا کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے پہچانتے ہیں. نئے عہد میں خدا کی پہچان بنیادی بات ہے. خدا کی پہچان. اس دنیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. دنیا نہیں چھوڑتی، دنیا نہیں چھوڑتی، دنیا داری نہیں چھوڑتی. پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے میں دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھنا بیکار، فضول، ابس کہنا چاہے مشکل ہے، کیونکہ دنیا بھاگی سے. آج لوگ بھاگ کس کے پیچھے رہے؟ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے. ادھر دیکھیں، توجہ رہے سب کی توجہ. اور بائبل کیا کہتا ہے؟ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے. اور آج دنیا کی دوڑ کیا ہے؟ آج لوگوں کی دنیا کی طرف. اور دنیا کیا ہے؟ اس کی تعریف بائبل بتاتی ہے. آپ کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ ہے دنیا جس کے پیچھے لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. لیکن بائبل یہ کہتی ہے دنیا اور اس کی چیزیں دونوں مٹتی جاتی ہیں. قائم کون رہے گا؟ وہ جو خدا کی مرضی پر عمل کرے، وہ قائم رہے گا. تو میرے عزیزوں، ہمیں دنیا میں سے نکالا گیا ہے. ہمیں دنیا میں سے، مسیح نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں سے نکال لیا ہے اور اب تم دنیا کے نہیں ہو. اگر ہوتے تو وہ تم سے محبت کرتی، اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اب تم دنیا کے نہیں، اب تم آسمانی ہو گئے. رینک بڑھ گیا ہے، ریزیڈنس بدل گئی ہے، ہماری رہائش بدل گئی ہے، ہماری آئی ڈی بدل گئی ہے، ہماری شناخت بدل گئی. اور یہ برکت ہے نئے عہد کی. ہم غیر اقوام کو، ہاں اسرائیل میں چلے جائیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہودیوں نے یہ کوشش نہیں کی تھی، بھرپور کوشش نہیں کی تھی کہ وہ دنیا میں جا کر آج جس طرح چرچ خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، انہوں نے نہیں پھیلایا. اور چرچ کی اس کاوش کی بنیاد پر آج سب چھوٹے اور بڑے خداوند کو پہچان. کرسمس جو ہے وہ سالانہ ایونجیلیکل میسج ہے اس پوری دنیا کے لیے کہ مسیح اس دنیا میں آ گیا ہے. آج پوری دنیا نے مسیح کا نام سنا. اور مسیح کی آمد کی طاقت یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی تاریخ سے ٹکرایا پاش ہو گیا. اور جب مسیح تاریخ میں آیا تو تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، بعد از مسیح اور قبل از مسیح اور بعد از مسیح. مسیح سے پہلے، مسیح کے بعد. آج تاریخ، واقعات اور تمام تر چیزوں کو اگر سمجھا جاتا ہے اور تمام تر کاروبار جتنے بھی کام اس دنیا میں ہوتے ہیں، ان تمام کاروباری کاموں کے شروع ہونے سے پہلے مسیح کا اقرار ضروری ہے. جب تک وہ نہ کیا جائے، ڈیٹ نہ ڈالی جائے، اسکول بھی شروع نہیں ہوتا، بینک بھی نہیں کھلتا. اور جب تک ڈیٹ نہ ڈالی جائے تو آپ کا چیک کیش بھی نہیں ہوتا. اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب ڈیٹ پہ، وہ کہتے ہیں ڈیٹ ٹھیک کر لو. واٹس ایپ بھی ڈیٹ پہ چلتا ہے. آمین. تو یہ مسیحا کی آمد کی قوت ہے کہ اس نے تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، زمانوں کو اس نے تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان کا خالق ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا 25 دسمبر کہاں لکھا بائبل میں؟ تو نیا عہد تاریخ سے، ٹائم سپیس سے بالا ہے، اسے تاریخوں میں قید نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھنے کہیں تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ تاریخ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے. نیا عہد
ٹائم سے بالا ہے, زمان و مقام کی قید سے بالا ہے. تو کیسے پتہ لگا آپ کو کہ 25 دسمبر ہی آخری کار ہے؟ مسیح کی آمد کا جو مسیح جب پیدا ہوئے تو 25 دسمبر ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے جس میں پہلی اور دوسری صدی کے معتبر بزرگ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا. اب میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم عہد کی بات کرتے ہیں. تو اس عہد میں اس عہد کا جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا. میں ان کی ناراضگیوں پر کیا کروں گا؟ بھائی گا رہے تھے فضل مان اے رب بخش گناہ میرے. بڑی اچھی, یہ تو توبہ کا نہیں ہے. داؤد نے توبہ جو کر لیا. تو خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی ناراضگیوں پر کیا کروں گا؟ رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. تو ہم اگر یاد کرتے رہیں تو کرتے رہیں, لیکن اس عہد میں خدا کا یہ قول ہے کہ میں ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں. خدا علیم ہے, سب کچھ جانتا, all knowing ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو پھر کبھی. اور ہم ہمیشہ ہی اپنا پرچار جو ہے وہ تم پڑھتے بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں. کئی پادری بھی کہتے ہیں جی ایسی تو پھر گنہگار ہے. کہ بھائی جو تو گنہگار ہے پھر کلیسیا کا کیوں پڑھے گا؟ کلیسیا گنہگاروں کی جماعت نہیں, کلیسیا تو راست بازوں کی جماعت ہے. ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل کون ہوگا؟ راست باز. دیکھا جن میں راست بازی بسی رہے گی. گنہگاروں کو وہاں کیا ٹھکانا ہے؟ گنہگاروں سے تو کہا گیا ملامتوں میرے پاس سے چلے جاؤ. اس آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جہنم آگ عذاب انسان کے لیے نہیں پیدا کیا ہوا, ابلیس کے لیے. لیکن ابلیس نے پیچھے لوگ کی اور اپنی جان مرضی ہوگا اور ہوڑتے ابلیس دندنار ہے پوری دنیا. اور وہ جوک در جوک اس باقاعدہ وہ سسٹم ہے, سسٹم کہنا چاہیے, مذہب بھی کہنا چاہیے, سمجھ لیں گے ایک ایسا مذہب, شیطانی مذہب جس میں لوگ ہر طرف سے داخل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ موسٹ گروئنگ اسلام ہے, کرسچینٹی ہے. نہیں, ابلیسی مذہب جو اس ملک پاکستان میں بھی اب اس کی جڑیں آ گئی ہیں. آپ کے ارد گرد بہت سارے فرقے جو ہے وہ موجود ہیں, یہوہ وٹنس, مارمنزم, چلڈرن آف گاڈ. میرے پوٹھی سیدھی تعلیم دے دیں گے اتنے ہی. اچھا جی, ایک اور حوالہ دیکھیے. عبرانیوں کا خط 10واں باب 16. خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا. پھر یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. آمین. تو اس نئے عہد کی جو بلیسنگ ہے وہ کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی بے دینیوں کو پھر یاد نہ کروں گا. تو ہم بھی خدا کو لگے ہم تو اسی انہوں یاد نہ کروایا کروں کہ خیر جب خدا ہوتا ہے گنہگار ہی کرنا, غلط فہمی ہو گئی تھی. تو بھول جا تو بھول جا کر میں نہیں بھولنا. کی نہیں بھولنا؟ آج میں گنہگار نہیں. بھول جائے اس بات کو, یہی تو بھولنا ہے. جب وہ بھول گیا تو تجھے بھی بھول جا. جب خدا بھول گیا ہے کہتا ہے کہ میں تمہاری نئے عہد کا یہی تو ایک فرمان ہے, نئے عہد کی قوت یہی تو ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بڑا بڑا گنہگار, یہ پھر ان کا نام دئیے, شیلڈ دئیے. لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اپنے گنہگار گنہگار. تے پادری بھی بیچارہ وہ تو کہتا ہے میں بڑا رہا, وہ بھی کہتا ہے. لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ خدا وہ ہے جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ خدا وہ ہے جو ہمیں, ہاں اگر کوئی گنہگار ٹھہرا سکتا ہے تو میں آپ کو ٹھہرا سکتا ہوں اور خود اپنے آپ کو ٹھہرا سکتا ہوں اور ٹھہراتے ہیں.
छड़ना चाहते हैं, वही डरा ना भाई वो एक गुनाहगार, वो गुनाह में रहना चाहते, गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते। ये जो पाक जानवरों की और नापाक जानवरों की बाइबल में जिक्र है, कुछ नूर वाले हैं जो दिन में निकलते हैं, कुछ रात वाले हैं, वो रात ही में निकलते हैं क्योंकि उनको सूरज की रोशनी चुभती है अपनी आंखों को, अन्य हो जाते हैं। वो कौन है? हाँ जी, 10 उल्लू दिन से निकलता, कदों निकलता? क्योंकि नूर से देखा ना कि नूर दुनिया में आया, लेकिन दुनिया ने तारीकी को, नूर की निस्बत तारीकी को पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, वो छोड़ना नहीं चाहते, उन बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते। नूर तो आ गया है, लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। आज हमें भी इस हकीकत को कबूल करना है, इस अहद में जो ऐलान है उसका इकरार करना है। खुदा कह रहा है कि मैं उनकी बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा और उनकी नाराजगियों पर क्या करूंगा। ये है नया अहद जिसमें उसने हमारे गुनाहों को देखा ना कि वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, और उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। यकीन करो पाकिस्तान के बेच अगर इस गल ते लोग ईमान लैन ना कि शिफा पा लेंगे, एक्रूसेट बंद हो गए। ये जो कर पता नहीं किस तरह बंद करना चाहते, बस बंद तो नहीं होना चाहिए, होने चाहिए। वैसे लोग समझते भी नहीं असी। अच्छा, एक तनकीद बुराई इसलाह है, एक तनकीद बुराई तनकीद, सब कोई फायदा नहीं ना साडा उस लैंड ना साडा उस देड़, गोरे ने डॉलर दिते उथों ले लै इन्हां दे दिते, कोई मसला नहीं, साडा दे विच कोई मसला नहीं, असी नवाज भी। ठीक है, तो ये जो शिफा पाने वाला जो मामला है ना, ये बड़ा बहुत अहमियत का हामिल है इस पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदे कि दसो हर बंदा को की है बीमार, ते मसीह ने फिर मार किहदे वास्ते खाधी? कंधा वास्ते। किहदे वास्ते मार खाधी? किसके लिए? मेरे लिए। और वो जो खून उसने बहाया है, लिखे ना मुबारक है वो जिनके गुनाह ढांप दिए गए। नया है तो ये क्या है? मुबारक है वो जिनके गुनाह ढांप दिए गए। उसी कह रहे नहीं खुदावंदा तू टाप दे पर मैं खोलने नहीं। असी खोल के बहाने मार खानी है, मौत में जाना, गुनाह की मजदूरी तो मौत, गुनाह तो बजाय मौत, गुनाह तो बजाय बीमारियां, लानत में जाना चाहते हैं, इसलिए अपना गुनाहगार होने का कारण है। खुदा ने जो काम किया उस पर ईमान लाओ, ईमान लाए इस बात पर, मेरी नाराजगी पर रहम हो गया, मेरे गुनाहों को खुदा ने माफ कर दिया, मैं बन के बैठा नहीं। तो खुदा कह रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप कौन होते हैं खुदा को रोकने वाले? नहीं, उसने अगर ये काम कर दिया है तो फिर शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे माफ कर दिया। देखे ना कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें तो वो हमारी सारी नाराजगी को से पाक करने में हमें सच्चा और आदर, इसकी कीमत दी गई है। निजात मुफ्त है, हमें निजात मुफ्त है, ठीक है, पर इसकी कीमत हमने अदा की। किसने की है? और कीमत क्या है? सोना चांदी बैल बछड़े बकरे नहीं, अपना बेश बहा लहू मसीह ने पेश, वो कील, वो कोड़े जो कमर पर, कांटे जो उसके सर पर बर्दाश्त, ये कीमत है उसकी, हम तो अदा ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो आसमान से आया हमें बचाने के लिए। हमें और अब हम मुत्तसिल होते हैं क्रिसमस के साथ और अपने पैगाम के साथ ही रहेंगे, लेकिन क्रिसमस को भी ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये जो आप क्रिसमस मना रहे हैं, ये जो क्रिसमस आप मना रहे हैं, कहाँ लिखा था बाइबल में क्रिसमस? बताइए। लोग कहते हैं देखो जी ईदा ने तो क्या वो मानते नहीं, ईदा मान क्यों माने? वो ईदें थी किन के लिए?
ان کے ساتھ واقعات کیا جڑے ہوئے تھے؟ وہ تو ہمارے ہیں ہی، وہ واقعات، اس واقعات میں تو ہم تھے۔ کیا ہم بیابان میں سے گزرے؟ کیا ہم مصر کی غلامی میں تھے؟ کیا ہم نے خیمے لگائے؟ ہمارے اجداد نے خیمے لگائے؟ نہیں لگائے۔ ملک مصر کی غلامی سے ہمارے اجداد نکلے؟ نہیں نکلے۔ بیابانی سفر کیا؟ نہیں کیا۔ تو ہم پھر فضا کیوں بنائے؟ ہم عید قیام کیوں بنائے؟ پھر وہ نرسنگوں کی عید کیوں بنائے؟ وہ یہی جو آپ نے 10 پڑھا نا، اوپر جا کے پڑھے تو لکھے، یہی تو نقص تھے اس کے۔ پہلا نقص تو یہ تھا کہ اس کی لمٹ تھی، وہ قوم کے ساتھ باندھا ہے۔ اس میں ہمارا کیا کہا؟ اگر اسرائیل کی سرزمین پر چلے جائیں تو پھر ہم وہ اپلیکیبل ہے ہم پر، لیکن وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ۔ وہ ہے اب جب نئے عہد میں آئے ہیں تو وہ کنڈیشنز ہمارے لیے نہیں رہی، کہ پرانے عہد کی جو کنڈیشنز تھی، پرانا لکھا نا پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، تو دوسرے نئے کے قیام کے لیے جگہ ملی ہے نا، پہلے کو ہٹاؤ گے تو دوسرا لگے گا۔ اسی دو من ہوا ہے جڑے پوری شریعت کو مانتے ہیں، بہت اچھا کرتے بنی جاؤ، بن نہیں جاؤ۔ یہ ہے مسیانک سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عیدیں ہمیں منانی چاہیے، یہ یہوہ کی عیدیں ہیں، یہ کرسمس تو انسانی عیدیں ہیں۔ ارے بھائی بناتے رہو، بناتے رہو۔ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا جوا اٹھاؤ کیونکہ وہ ہلکا ہے اور میرا جوا ملائم ہے، تو ٹھیک ہے چکی رکھو ہے جوا جڑا خدا نے دور کر دیا۔ اس رسمی شریعت سیریمونیل لا سے اس نے ہمیں نکالا ہے۔ ہاں شریعت کا اخلاقی پہلو ہم مانتے ہیں، لیکن رسمی شریعت کا تو پوری ہو گئی ہے۔ لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہمارا استاد بنے، تو کون سی شریعت؟ رسمی شریعت، کیونکہ شریعت کے 3 حصے ہیں، سماجی شریعت، رسمی شریعت، اخلاقی شریعت۔ سماجی شریعت اس ملک میں اپلیکیبل ہے، رسمی شریعت مسیح تک پہنچ کر ختم ہو گئی، پوری ہو گئی نا۔ یہی تو مسیح نے کہا میں پورا کرنے آیا۔ اچھا اب اخلاقی شریعت خواہ پرانے عہد میں ہو نئے عہد میں ہو، وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ اخلاقی شریعت ہی تو خدا کی پاکیزگی کا بذر۔ اب پھر اب یہ جو ہم سیریمونیل لا ہے ہمارا، سیریمونیل جو یہ ہماری پریکٹس ہے، یہ کیا ہے؟ کرسمس، ایسٹر، پام سنڈے، 40 ڈے فاسٹنگ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں مانتے؟ کہاں لکھا تھا میں؟ تو حوالہ یاد رکھیں، لوکا 2:10 جس میں لکھے اے بنتے سے کیوں تو گا اور خوشی کر، دیکھ میں تیرے اندر آ کر کیا کروں گا۔ لوکا 2:10 لکھا کہ ان پر نور چمکا، وہ میدان میں رہ کر بھیڑوں کی پاسبانی کر رہے تھے، فرشتے جب ظاہر ہوئے ان پر، فرشتہ ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ نور چمکا، اور کیا خوشخبری، ڈرو مت، وہ ڈر گئے، ڈرو مت۔ تو سب سے پہلی تسلی جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ڈرو مت۔ دیکھو آج تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ تو یہ جو ساری امت کے واسطے، تو یہ کیا ہے؟ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اس کی سیلیبریشن کا جو ہدایت ہے وہ کہاں ہے؟ ذکریہ 2:10 تو گا اور خوشی کر، دیکھ میں تیرے اندر آ کر کیا کروں گا؟ ثبوت کر۔ اور لوکا 2:10 میں کیا فرمایا ہے؟ تمہارے لیے آج خوشی، بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ دیکھو آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوئے، یعنی مسیح۔ تو یہ جو بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، میسج میرا مکمل ہو گیا، پہنچ چکا آپ کو۔ یہ جو بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، نہ وہ عام بھیڑیں تھیں جن کی وہ پاسبانی کر رہے تھے۔ وہ تو کتنی دنیا موجود تھی جو دیہار پاس ہی پہ ڈھا سکتے چرواہے سے، ان کے پاس کیوں آیا فرشتہ؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ وہ بھیڑیں تھیں جو فسا کے برے جہاں سے لے جائے جاتے، اور یہ ہیکل کی بھیڑیں تھیں۔ یہ ہیکل خاص بھیڑیں تھیں، رات کو جاگ اس لیے رہے تھے کہ بھیڑ ان دنوں میں جو بھیڑیں بچے دیتی ہیں تو وہ دیکھیں کہ کوئی بچہ، بھیڑ کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کو دیکھیں، اس کی ٹیک کیئر کریں۔ تو جب وہ جاگ رہے تھے برے کی، وہ جو برے ہیکل میں قربان کیے جاتے
تو جب وہ جاگ رہے تھے بروں کا انتظار کر رہے تھے نا, تو وہی ایک برے کی, حقیقی برے کی خوشخبری ان کو دی گئی. کیا دی گئی ہے کہ دیکھو آج تمہارے لیے خدا کا برہ پیدا ہو گیا, حقیقی خدا کا برہ جو دنیا میں آنے کو تھا وہ پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یسوع مسیح خدا کا برہ جو اس جہان کے گناہ کو اٹھا کر لے گیا, گناہ کو اٹھا کر لے گیا, لکھے نا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا کر. مسیح خدا کا برہ ہے, حقیقی برہ. وہ برے تو وقتی طور پر پیش کیے جاتے تھے. عید فصح کی یاد میں برہ قربان کیا جاتا تھا, ہر گھر پیچھے ایک برہ. تو اب خدا کا برہ آ گیا. ہاللیلویا. وہ انتظار کر رہے تھے برے کا, ان انتظار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی, آؤ تمہیں حقیقی برے کی خبر دیتے ہیں. اور جب انہوں نے سنا تو وہ بھاگے ہوئے گئے, اور چرنی میں جو نشان بتایا گیا تھا کہ چرنی میں تم کپڑے میں لپٹا ہوا اسے پاؤ گے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر خدا کا برہ ان کے سامنے. ابھی اور جب یہ برہ آ گیا, قربان ہو گیا, تو پھر وہ میدان, وہ پاسبان اور وہ بھیڑیں پھر ان کی ضرورت نہیں رہی. پہلے کو موقوف کرتا ہے, دوسرے کو قائم کرتا ہے. اور یہ منجی جو ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ برہ خدا کا برہ جو اسرائیل کا گناہ نہیں جہان کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. یوحنا 3:16, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اسے دنیا سے محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے تو ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. کرسمس کی جو سیلیبریشن ہے کوئی عام سیلیبریشن نہیں ہے, یہ نئے عہد کے قیام کی پیشکش, پیش قدمی ہے, جس میں خدا کا برہ اس دنیا میں آیا. 33 برس اس دنیا میں رہا, اور بالآخر اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. لکھا نا کہ وہ بھیڑیں بکریاں تو بیل بچڑے سال ب سال گزرانے جاتے تھے جو ہر کس گناہوں کو دور نہیں کر سکتے تھے, لیکن مسیح ایک ہی بار قربان ہو کر, اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہم سب کو کیا کر دیا ہے؟ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے اور کامل کر دیا ہے. اس نئے عہد کی خوبصورتی یہ ہے, پرانا عہد ان کے گناہوں کو یاد دلاتا تھا سال ب سال, اور اب ہم سال ب سال اپنے گناہوں کی معافی, بخشش کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا. کیونکہ نئے عہد میں خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا, ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا. ہاللیلویا. تو رحم ہو گیا, تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شکر گزار. آمین. کہ بار بار وہی پھر چنگے سا پھر اتنے ہی رہیں گے, وہ بھی ٹھیک سی پیڈا بکریاں بیل بچڑے قربان کرنے کے بعد بھی گنہگار ہی سمجھے یا اسی بھی ہریتا. ہاں جی. اچھا جی, ہندو بھی گنہگار, وہ بھی کہتے ہیں ہم بہت پاپی ہیں. ایک ترکیب دیکھو تو وہ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں. وہ دوسرے بھی پکانے وہ بھی کہتے ہیں اسی بھی پاپی ہیں. تے کرسچن بھی کہتے ہیں اسی گنہگار. تو خدا دا کیتا کرے وہ کتنے گیا بھائی؟ مسیح قربان ہو گیا, وہ مر گیا, جی اٹھیا, آسمان تے بھی چلا گیا. خدا نے اپنا پورا کام کیا, خون بہایا مسیح نے, تے اسی تک ہلے تک کی ہے. ابھی بھائی صاحب اسی ہلے تک اسی گنہگار. وہ بھائی تینوں کتنے سبق سکھایا, وہ کیڑا عہد پڑھ دیا جے, وہ کیڑی بانی سکھ لی جے جڑی ساری دنیا بول دی ہے. ہاں جی. ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں ہیں, ہمارے پاس تو خوشی کی خبر ہے. خوشی کی خبر کیا ہے؟ مسیح آ گئے اور گناہ ڈھانپ دیے گئے, اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری. اپنے گنہگار ہونے کا راگ نہیں الاپنا ہے. ہر میرے بخش گناہ سب میرے باب فضل ہے. ٹھیک ہے, گانا دہرانا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور نہیں گانا چاہیے, گانا چاہیے, پر میرے اندر کی آواز جڑی نا وہ یہ نہ ہو. میرا اقرار ہے تو میں گنہگار. ساری دنیا کی راگ ہے بھائی, آپ کا تو تھوڑا فرق ہونا چاہیے, کہیں فرق تو ہو.
اور کلیسیا کے پاس ہی یہ کہنے کی ضرورت ہے. باقی تے بیچارے مجبور نے کہن کیوں؟ انہاں واسطے تے مسیح قربان ہی نہیں ہویا, انہاں منیا ہی نہیں. تے ساڈے واسطے تے ہو گیا نا, مسیح قربان ہو گیا نا ہمارے لیے. کیوں ہوا؟ گناہوں کو ڈھانپنے کی کفارہ کہتے کس کو ہے؟ گناہ کا ڈھانپا جانا. تو جب اس عہد میں ڈھانپ دیا اس کو, دیکھا نا میں ان کی خطاؤں کو ڈھانپ دوں اور پھر ان گناہوں کو کبھی پھر یاد نہ کروں گا, تو ایسی بھی بول دیں گے چنگے رہو. یہ اقرار بہت خوبصورت ہے کہ خدا تو نے مجھے راست باز ٹھہرایا. کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ خدا وہ ہے جو ہمیں راست باز ٹھہرائے. میں نے تھوڑی کہا ہے یہ, یا کسی پوپ نے کہا ہے, یا کسی پادری نے کہا ہے, یا کسی بشپ نے. یہ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان پر رحم کروں. تو مان لو کہ رحم ہو گیا, اقرار کرو. ہمیں کہ خدا نے ہم پر کیا کر دیا ہے؟ رحم کر دیا. اس سے ہمیں معاف کر دیا. یہی ہے نئے عہد کی لیسن جس کا ہم نے اقرار کرتا ہے, شکر گزاری. ہمیں آئے سب کو شکر گزاری. چند لمحات کے لیے ہم سب دعا کریں. اس نئے عہد میں خدا نے ہمیں نیا بنا دیا ہے تاکہ نیا آسمان اور نئی زمین میں داخل ہو سکے. پرانی باتوں کو یاد نہ کرو, اسی باتوں کو سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں. اس نے ایک نیا عہد باندھا ہے, نیا آسمان اور نئی زمین کو پیدا کیا ہے. سو آئے ہم سب بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے کیے کاموں کا اقرار کہ اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے. دعا کریں گے. جماعت میں سے آزادی ہے, کوئی بھی شکر گزاری کی دعا کر سکتا. آزادی کے ساتھ جس کو خدا کا روح ہدایت دے وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے, شکر گزاری کر سکتا ہے.